جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور امت کے سامنے اسلام پیش کیا تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت، اس کی قوت کو دیکھ کر کفار و مشرکین کے علاوہ یہود و نصارہ بھی امت مسلمہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہونے لگے اور وہ غائبانہ طور پر امت مسلمہ سے بغض و حسد عناد رکھنے لگے۔ جب اسلام نے ترقی پائی تو ان یہود و نصارہ کی دکانیں بند ہونے لگیں اور خود ان کے نوجوان بھی ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور کی مسافت طے کر حضرت سلمان فارسی مدینہ شریف تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی نے دین عیسائیت بھی قبول کیا تھا اور اب انجیل کے زبردست عالم بھی تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہی نبی و آخر الزماں ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ انجیل میں پڑھ رکھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، ایک ایک چیز جو حضور کے بارے میں، نبی و آخر الزماں کے بارے میں انہوں نے انجیل میں پڑھی تھی، وہ حضور کے اندر ویسی ہی پائی گئی۔ تو اب حضرت سلمان فارسی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کے علاوہ بھی امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح روزانہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور اسلام قبول کرتے اور پھر لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ جب مدینہ کے کفار و مشرکین نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے مکہ کے کفار و مشرکین سے رابطہ بڑھایا اور اسلام دشمنی پر ان سے معاہدہ کر لیا، اور مکہ معظمہ اور خیبر اور ان جیسے اور بھی کئی مقامات پر انہوں نے اپنی فوجیں لگا دی تھیں، اپنے لڑکے بٹھا دیے تھے اور بھاری تعداد میں ہتھیار بھی جمع کرنا شروع کر دیے تھے، اور پھر مسلمانوں کو سماج میں سماجی اعتبار سے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں طعنہ دیا جاتا تھا، انہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر لعنت کی جاتی تھی، اور پھر مسلمانوں کو معاشرے میں فائنینشلی طور پر بھی ان لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ نہ کسی مسلمان سے کوئی چیز خریدتے تھے، نہ اسے کوئی چیز بیچتے تھے، اور پھر نہ کسی مسلمان کو قرض وغیرہ دیتے تھے، جس سے امت مسلمہ پر بہت ظلم و ستم بڑھتا گیا، اور ظلم و ستم کا بازار اتنا گرم ہوا کہ یہ لوگ اب بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور ناتواں لوگوں پر بھی ظلم و ستم کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ جب ان کے ظلم و ستم کی شکایتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتیں تو آپ فرماتے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو اور اللہ رب العزت کے لیے صبر کرو۔ لیکن پھر بھی کفار و مشرکین کی جرأتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور وہ ظلم و ستم کا بازار خوب گرم کیے جا رہے تھے۔ اپنے مسلمان بھائی بہنوں پر ظلم و ستم دیکھ کر صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد، شجاعت اور ان کی غیرت جاگ جاتی تھی، اور جب ان کے صبر کا پیمانہ بھر جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے جنگ و قتال کی اجازت مانگتے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے، گویا تم لوگ صبر کرو۔ پھر صحابہ اکرام صبر کر کے بیٹھ جاتے، لیکن صحابہ اکرام کا صبر کرنا یہ محض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ حضور نے جنگ و جدال کے لیے منع کرا تھا، ورنہ اس وقت مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں اور کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکیں۔ لیکن مسلمان صبر کا دامن تھامے رہے اور ان کافروں کے خلاف جوابی کارروائی سے دور رہے۔ لیکن اس کا کفار و مشرکین نے غلط مطلب نکالا اور وہ یہ سوچ بیٹھے کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے ہیں، یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ بزدل ہیں، نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں بنائیں اور اپنی فوج میں یہ بدگمانی پھیلا دی کہ مسلم قوم ایک بزدل قوم ہے، تم انہیں بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہو۔ ان باتوں سے کفار و مشرکین کے لڑاکوں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ جب ظالموں کے ظلم کی انتہا نہ رہی اور پانی سر سے اوپر چلا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 2 ہجری یعنی کہ 623 عیسوی میں جہاد کا حکم دے دیا۔ تو مسلمانوں نے بدر کے میدان میں کفار سے جنگ کی اور مسلمان صرف 313 تھے، ادھر کفار 1000 کی تعداد میں تھے، ان کے پاس تمام اسلحے بھی تھے، ڈھالیں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، لیکن یہاں مسلمان نہت تھے اور صرف 313 تھے،
لیکن ان کی قیادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے تمام بڑے سے بڑے سردار وہاں مارے گئے اور بچے کچے اپنا تمام مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 8 سال ہی غزوات میں گزارے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف لے گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے، جو جنگیں لڑیں، وہ صرف اور صرف ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے تھیں، نہ کہ ظلم و ستم کو بڑھانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کوشش سے بہت سے لوگ جو ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے آزاد ہوئے اور ایک چین و سکون کی سانس لے کر اس دنیا میں جینے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غزوات ہی کی وجہ سے اس وقت کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم میں روک تھام ہوئی، اور جو لوگ ظلم و ستم میں مبتلا تھے انہیں اس سے نجات ملی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کے خلاف لڑنے میں دگنا ثواب ہے۔ پہلا یہ کہ تم ظالم کے لیے یہ بھلا کام کرو گے کہ وہ ظلم سے بچے گا اور اپنا ٹھکانہ جہنم کو نہیں بنائے گا، اور دوسری چیز یہ کہ جب تم کسی مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچاؤ گے تو اسے نجات ملے گی اور یہ اس کے لیے بہتری ہوگی۔ تو ظلم کے خلاف لڑنے میں حضور نے فرمایا دوگنا ثواب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جہاد نہ کرتے تو ظلم و ستم کبھی بھی بند نہیں ہو پاتا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاد کرنا یہ پوری قوم کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے درس ہے کہ انسانیت کا سب سے اہم فریضہ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف سینہ سے پر کھڑا رہے اور ظالم کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کرے۔ ظالم اور ظلم کے آگے گھٹنے ٹینک دینا اور یہ بہانے بنا لینا کہ ہم ان کے برابر نہیں ہیں، ہم ان کے مقابل کے نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وہ نہ جانے کیا کیا، یہ ظالم کی قوت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور ان کے حوصلوں کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے سے امن و امان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے پوری دنیا روشن بھی ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحیمانہ انداز کی وجہ ہی سے دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو پایا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے جہاد کا آغاز کیا، حضور نے ظلم و ستم کا آغاز کیا، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ہم دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض سے کہے کہ تمہاری ایک انگلی میں کوڑ ہے اور اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا، تو عقل مند مریض فوراً کہہ اٹھے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری انگلی کو کاٹ دو۔ کیا اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر اس مریض پر ظلم و ستم کرنا چاہ رہا ہے؟ بلکہ ڈاکٹر اس کی ایک انگلی کاٹ کر اس کے پورے جسم کو مرض مہلکہ سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے گھر میں چور ڈکیت گھس جائیں اور وہ اس کی جوان بیٹی پر حملہ کریں، اس کی عزت و آبرو کو لوٹنا چاہیں، تو اس پر فرض ہے کہ اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی عزت کی خاطر وہ تلوار نکالے اور اس ظالم کا مقابلہ کرے۔ اگر وہ شخص ڈر کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور یہ کہنے لگے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ 2-3 لوگ ہیں، میں ان کا کس طریقے سے مقابلہ کروں گا، اور ڈر کر بیٹھ جائے اور اس کی بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا جائے، تو وہ پورے معاشرے میں بدنام ہوگا اور اس کی بے عزتی ہوگی، نہ کہ اس کی عزت باقی رہ جائے گی۔ ہاں اگر دوسری طرف وہ بیٹی کی عزت کی خاطر تلوار نکالتا اور شہید ہو جاتا تو اللہ رب العزت اسے جنت بھی دیتا اور معاشرے میں ایک ناک بھی بنی رہتی اور اس کی بیٹی عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارتی۔ تو ان 2 واقعات کی روشنی میں اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہادی کارناموں کو رکھیں اور عدل و انصاف کے نظریے سے دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ حضور نے بظاہر کچھ دنوں تک کفار و مشرکین سے جہاد کیا، بہت سے کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو قتل کیا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو تمام تر گناہوں سے، ظلم و ستم سے اور چوری، ڈکیتی، ریپ وغیرہ شراب نوشی سے پاک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو اور لوگوں کو ظلم و ستم سے بچاؤ۔
آج دنیا میں مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے جہاد سمیت، اگر وہ کام حضور اور ان کے اصحاب کے طریقے پر ہے تو وہ کام بہتر ہے، اور اگر وہ کام حضور ان کے اصحاب کے طریقے پر نہیں تو وہ کام امت مسلمہ کے لیے ہلاکت والا کام ہے۔